پاکستان کا افغانستان کا جو دوحہ معاہدہ ہے کیا ٹیک ہے؟ فرسٹ آپ کا کیا ٹیک ہے اس مدعے پر؟ جی دیکھیے، پاکستان اور افغانستان کا معاملہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کمپلیکیٹڈ ہے، ہسٹوریکل ہے۔ شروع سے ہی جب سے پاکستان بنا اس وقت سے بہت سارے نشیب و فراز آتے رہے ہیں، لیکن اب کیونکہ ایک سب سے زیادہ بڑی سختی کرنی پڑی یا جنگ کہہ لیں آپ، اس سے پہلے کبھی تاریخ میں نہیں ہوا ہے کہ افغانستان پر اتنی سختی کی گئی ہو۔ سر تو اب اس کے بعد دوحہ والا یہ جو ہوا ہے ہمارا سیز فائر کا ایگریمنٹ، دوستوں کی وجہ سے پاکستان تو بڑی طاقتور پوزیشن میں ہے، ظاہر ہے انڈیا جیسے بڑے ملک کو ناکوچر نے چپوا دیے۔ تو خیر افغانستان کنونشنل وار میں کنونشنل طریقے سے لڑنے میں تو کوئی مسابقت نہیں ہے، لیکن گوریلا وارفیئر کا سلسلہ یا جو دہشت گردی ہے وہ 2021 سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ہم کہتے رہے، اس کے بعد بات اس نہج پر پہنچ گئی۔ بہرحال دیر آیت درست آیت، سیز فائر ہوا ہے۔ اب اس سیز فائر کے مضمرات یہ ہیں کہ دونوں ملکوں نے پلیچ کیا ہے دوستوں کی مدد سے، میڈیشن سے، اور ہم بھی افغان عوام جو ہیں ان کو تو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ جو لوگ ایسے گروپ ہیں جو کہ مل گئے ہیں انڈیا کے ساتھ، ان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ، کچھ پیسوں کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، اصل تو معاملہ ان کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے، اور جن کے ہم خلاف ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں ٹی ٹی پی کے خلاف اور باقی جو دہشت گرد گروپ پاکستان میں ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن کرنا پڑا۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ نے بالکل واضح کہا کہ یہ بڑا رائٹ سٹیپ ہے، صحیح سمت میں ہم جا رہے ہیں، اچھا ہو گیا یہ۔ اور ٹھیک، ساتھ اچھا میں ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات جی اور بھی آپ کی پلیز، مجھے جی یہ وزیر جو دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے ہاں ڈیٹیل سامنے رکھی کچھ ایک آدھ دن پہلے۔ انہوں نے فرمایا کہ وزیر خارجہ کے جو کابل وزٹ تھے وہ 4 تھے، اسی طرح وزیر دفاع اور آئی ایس آئی کے جو وزٹ تھے وہ 2 تھے، نمائندہ خصوصی کے 5 وزٹ تھے، سیکٹریز کے لیول کے 5 وزٹ تھے، پھر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر 1 وزٹ تھا، اور اس کے علاوہ جے سی سی ایک بنی تھی، اس کی 8 میٹنگز تھی، اس میں بارڈر فلیگ میٹنگ 225 تھی، احتجاجی مراسلے جو ہیں وہ 836 تھے، ڈیمارش دفتر خارجہ کی جانب سے 13 کیے گئے 2021 سے لے کر اب تک، اور پھر بھی 3844 شہداء ہیں اس میں۔ اب سوال سادہ ہے سر کہ اب یہ معاہدہ جو ہے اس پر افغانستان جو ہے وہ کیسے عمل درآمد کرے گا، کیونکہ دوحہ میں 2021 میں بھی یہ سارے معاملات تو ہوئے تھے، ڈسکشن ہوئی تھی 20 میں بلکہ، تو اسے آپ ڈیفرنٹ کیسے دیکھ رہے ہیں اب اس تناظر میں؟ جی اس میں بات یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے افغانستان کی، وہ خود دے ہیو بیکم اے سلیو آف دیئر اون سرکمسٹانسز، رائٹ۔ اپنی حالات کے قیدی بنتے جا رہے ہیں۔ اس کو سمجھنا ہمارے لیے بڑے ضروری ہے، ورنہ یہ ہے کہ جو نعرے انہوں نے لگوانے شروع کر دیے، میں نہیں کہتا تمام افغان عوام، لیکن جو اس لڑائی کے بعد نعرے لگے ہیں وہ وہی نعرے جو پاکستان بننے کے بعد بھی کئی مرتبہ لگ چکے، وہ جو نیشنلزم کے۔ تو ٹھیک ہے۔ ریلیجس گروپ ایک جو حکومت میں ہے وہاں وہ نیشنلزم پر چلے جائے تو یہ بات خطرناک ہو جاتی ہے۔ اور میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ ہم نے تو ہمیشہ، آپ نے پوری ہسٹری دے دی سیاق و سباق کے ساتھ، جو کہ منسٹر آف ڈیفنس نے کہا۔ میں اس سے ایک قدم آگے اور جا کے چلا جاتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان سنسیئر رہا ہے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ، اور اس سنسیئرٹی میں کوئی رتی برابر کا شک نہیں تھا، لیکن اس سنسیئرٹی کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ہماری دہشت گردی کے 60% کے سے زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب سے 12-13 دن پہلے ہمارے سفیر ہیں اقوام متحدہ میں، ہم سیکیورٹی کونسل کے اس وقت ممبر ہیں، اور ہم نے وہاں ان کی پذیرائی کی، طالبان حکومت کی، کہ ان کو اسٹیبلائز ہونا چاہیے، درست۔ ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ابھی کی بات ہے یہ، اور کئی مرتبہ کر چکے ہیں، تو ہم تو ان کی سفارت کاری بھی کرتے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ اگر نتیجہ نکلا تو سختی تھوڑی سی کرنی پڑی، نہیں چاہتے تھے، بھاری دل کے ساتھ سختی کرنی پڑی۔ اب کہاں ہیں ہم کھڑے ہوئے؟ کیا اب اس کی پاسداری کریں گے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ اپنے حالات کا اگر قیدی بن جائے کوئی ماحول یا کوئی حکمران یا کوئی حکمرانوں کا گروپ، تو اس کو اس نظر سے دیکھ کے ان کے مسائل میں جس طرح دوست ممالک شامل ہو گئے ہیں، وہ ہمیں کھل کر بتا دیں۔ یہ
वैसे तो निजी महफिलों में बताते रहे, मुझसे बात की है कि जी बज़ाहिर है हमारे साथ वो लड़ते रहे हैं, हमारे भाई हैं टीटीपी वाले, उन्होंने कई दहाइयाँ हमारे साथ मिलकर लड़ाई की है, सोवियत यूनियन के खिलाफ, फिर अमेरिका के खिलाफ और वगैरह वगैरह। और अब ये है कि वो उनको, अगर हम आईएस खुरासान से भी लड़ रहे हैं, इनसे भी अगर हम लड़ाई करना शुरू कर दें तो हमारे पास इतनी वो सलाहियत नहीं नहीं डॉक्टर है। साहब, आप डॉक्टर साहब बेसिकली ये फरमा रहे हैं कि जो तालिबान की अबूरी हुकूमत है, टीटीपी जो है उसके दायरा इख्तियार में ही नहीं, हालांकि सर नहीं 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 नहीं, दायरा इख्तियार में है, उनकी सलाहियतों पर, ये मैं नहीं, बहुत सारे कमेंटेटर कह रहे हैं। राइट। क्या उनकी हुकूमत तमाम सूबों में है? जवाब है नहीं। क्या उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का नेटवर्क तमाम सूबों में है कि वो तमाम 20 दहशतगर्द ग्रुप हैं? यह अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम ने सिक्योरिटी काउंसिल में 3 रिपोर्टें जमा कराई हैं। और डॉक्टर उन साहब 20 वक्त की दहशत किल्लत है जी आज, ये दोबारा से आपसे मुद्दा दोबारा भी उठाएंगे और इस्तिफादा करेंगे